السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل جابس اینڈ ٹیسٹ پریپریشن آن لائن اپڈیٹ 786 میں ایک بار پھر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو فرینڈس، آج کا ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جوائن پاکستان آرمی ایز بی ایس سی نرسنگ، کہ پاکستان آرمی کو ہم ایز اے نرسنگ جو ہے وہ کس طرح جوائن کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں زیادہ تر جو کینڈیڈیٹس ہوتی ہیں یا جو کینڈیڈیٹس جو ہوتے ہیں وہ صرف فیمیل اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں میل کینڈیڈیٹس کے لیے جو ہے کوئی چانسز نہیں ہوتا، کیونکہ نرسنگ اگر آپ کے ورڈ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نرسنگ جو ہے وہ فیمیل کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ رجسٹریشن کس طرح کس طریقے سے ہوتی ہے، کورس ڈیٹیلز اس کے کیا ہیں۔ تو کورس ڈیٹیلز چیک کرنے کے لیے ہمیں کورس ڈیٹیلز پر کلک کرنا ہوگا۔ یہ آپ کے سامنے ہے، فار کورس ڈیٹیلز کلک ہیئر۔ ٹھیک ہے، اس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کا جو ہے کچھ پورٹل آپ کے سامنے آتا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ جوائن پاکستان آرمی ایس نرسنگ۔ ٹھیک ہے، ایلیجبلٹی کنڈیشنز پڑھ لیتے ہیں کہ ایلیجبلٹی کنڈیشنز سے پہلے ہم اس کی ریکوائرمنٹس پڑھ لیتے ہیں کہ کیا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کورس کی رجسٹریشن جو ہے وہ 20 جون 2022 سے 19 جولائی 2022 تک ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے جو ٹیسٹ جو ہیں وہ اس کی خاص ڈیٹ جو ہے وہ انہوں نے مینشن نہیں کی، تو اس کے لیے انہوں نے یہی لکھا ہے کہ کیپ وزٹنگ ویب سائٹ www.joinpakarmy.government.pk۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 20 جولائی سے آپ لوگوں کی جو ہے وہ رجسٹریشن سٹارٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اور ویسے جو ہے 72 گھنٹے بعد یعنی 3 دن بعد جو ہے وہ آپ کی رجسٹریشن کی ڈیٹ جو ہے وہ آپ کے سلپس پر جو ہے وہ مینشن کر دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ٹیسٹ جو آپ کے سٹارٹ ہے وہ 19 جولائی سے سٹارٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو 19 جولائی سے آپ کی جو ہے وہ ڈیٹ سٹارٹ ہوگی، تو پھر اس میں آپ کی قسمت ہے کہ آپ کی ڈیٹ جو ہے وہ کب اناؤنس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جینڈر میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ صرف اور صرف فیمیل اپلائی کر سکتی ہیں، اور جو ہے میریٹل اسٹیٹس اس میں ہے ان میریڈ، وڈو، سیپریٹڈ، ڈائیورس، وداؤٹ انکمبرینسز۔ ٹھیک ہے، اس میں جو ہے میریڈ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ان میریڈ یا جو وڈو ہوں، بیوہ ہو، تو اس میں سیپریٹڈ ہوں، اس میں سب جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ ٹرینڈ نرسز میریڈ ان میریڈ، ٹھیک ہے، اس میں 2 کیٹیگریز ہیں، ایک پی ایس سی نرسنگ ہے اور ایک ٹرینڈ نرسز ہے۔ ٹھیک ہے، پی ایس سی نرسنگ وہ ہے کہ مطلب جو کہ ابھی جو ہے فار ایگزامپل وہ اپلائی کریں گے، پھر وہاں پہ جو ہے ان کو ٹرینڈ کیا جائے گا، پھر ان کو ان کے بعد ان کو جو ہے وہ فردر پروسیڈ کیا جائے گا۔ اور جو کہ آپ کے ٹرینڈ نرسز ہیں مطلب آلریڈی ان کو جو ہے آلریڈی وہ نرس بن چکی ہیں، لیکن ان کو جو ہے نا کوئی وہاں پہ آرمی میں عہدہ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، فزیکل اسٹینڈرڈ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ 5 فٹ 6 مانگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کم سے کم ویٹ بی ایم آئی کے حساب سے ایز پر باڈی ماس انڈیکس کے حساب سے ہونا چاہیے۔ ٹریننگ پیریڈ جو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ہے ٹریننگ پیریڈ کتنا ہے، بی ایس سی نرسنگ کا کتنا ہے، ٹرینڈ نرسز کا کتنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کون کون سی جو ہے سی ایم ایچ میں جو ہے ان کو ٹریننگ دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، آن کمپلیشن آف سکسیزفل ٹریننگ شل بی گرانٹیڈ کمیشن ان دا رینک آف لیفٹیننٹ۔ کافی کینڈیڈیٹس پوچھ رہے تھے کہ سر یہ جو ہے اس میں رینک وغیرہ کا کیا حساب کتاب ہے، تو اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے نوٹ میں کہ اگر آپ ٹریننگ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ لیفٹیننٹ ڈائریکٹ، سیکنڈ لیفٹیننٹ نہیں، ڈائریکٹ جو ہے وہ لیفٹیننٹ رینک جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ اور فائنلی سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس ول بی ریکوائرڈ ٹو سائن اے بانڈ ٹو سرو دا آرمی، اور آخر میں آپ سے بانڈ سائن کیا جائے گا، لیکن اس میں ٹائم پیریڈ جو ہے وہ نہیں لکھا ہوا کہ 20 ایئرز ہے۔ ویسے اکثر اگر آپ دوسرے کورسز میں دیکھ لیں تو اس میں باقاعدہ مینشن کیا ہوتا ہے کہ آپ کب سے کب تک جو ہے وہ سرو کر سکتے ہیں، اور پھر جو ہے لیکن اس میں ایسا کوئی جو ہے وہ ٹائم پیریڈ نہیں لکھا ہوا۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں آگے۔ اس کی جو ہے وہ ایجوکیشن جو ہے وہ کتنی ریکوائرڈ ہیں اور کیا کیا اس میں جو ہے مانگی گئی ہیں۔ ایلیجبلٹی کنڈیشنز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوالیفیکیشن ایج سب چیزیں مینشن ہیں۔ ٹھیک ہے، بی ایس سی نرسنگ کے حوالے سے میٹرک سائنس 60% مارکس، ٹھیک ہے، ایج 17 to 25 ایئرس، ایف ایس سی پری میڈیکل 50% مارکس کم سے کم منیمم، ٹھیک ہے، اور سیم ایج جو اس کے اندر مینشن ہے۔ ٹرینڈ نرسز کا جو ہے بی ایس سی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ آلریڈی ٹرینڈ ہو، انہوں نے جو ہے نرسنگ میں بی ایس سی کی ہو، ٹھیک ہے، اور ان کی جو ہے کوالیفیکیشن تبھی اتنی ہائی مانگی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ آلریڈی ٹرینڈ ہوں گی تو مطلب کسی نہ کسی چیز میں انہوں نے بیچلر کیا ہوگا، تو مطلب پروفیشنل ڈگری کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کریں گے۔ ٹھیک ہے،
باقی سارے جو ہے نوٹ وہی ہے جیسے کہ عام کورسز میں ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے ہوپ سرٹیفکیٹ پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں بی ایس سی نرسنگ میں، ٹھیک ہے۔ بی ایس سی نرسنگ کے لیے خاص طور پر نوٹ لکھا ہوا ہے کہ جو فار ایگزامپل سیکنڈ ایئر میں جس طریقے سے ہوتے ہیں، فرسٹ ایئر کلیئر کر لے اور سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہے ہیں یا سیکنڈ ایئر کا جو رزلٹ آنا باقی ہے تو وہ ہوپ سرٹیفکیٹ پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ باقی ساری وہی چیزیں ہیں جس طرح کے دوسرے کورسز کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہے، ان ایلیجبلٹی کنڈیشنز وہی ہیں جو کہ ٹوسٹ ناٹ ریکمینڈڈ جو ہوتے ہیں تو وہ اپلائی نہیں کر سکتے، یا جو مس کنڈکٹ وغیرہ کی وجہ سے کسی ادارے سے جو ہے وہ نکالے گئے ہوتے ہیں تو وہ لوگ اپلائی نہیں کر سکتے۔ میڈیکلی انفٹ ہوں، اپیل میڈیکل بورڈ سے یا جو ہے انیشیل میڈیکل میں تو وہ لوگ اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو یہ سارا آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر ساری ریکوائرمنٹ جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں۔ رجسٹریشن اور جو ہے سلیکشن کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے آپ کی رجسٹریشن ہوگی، پھر جو ہے آپ کا انیشیل ٹیسٹ ہوگا، میڈیکل ہے، انیشیل انٹرویو ہے، ایس ایس بی والا سارا چکر ہے، پھر وہی ساری چیزیں آ جاتی ہے۔ یہ اس کو آپ جو آہستہ آہستہ پڑھ لیں سارا، ٹھیک ہے۔ رجسٹریشن ایک بار پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 20 جون سے 19 جولائی تک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور جو ہے آپ کی جو ٹیسٹ ڈیٹ ہے وہ 19 جولائی کے بعد ہی آپ کو جو ہے وہ دی جائیں گی، کیونکہ 19 جولائی تک تو آپ کی جو ہے وہ رجسٹریشن چلے گی، تو اس کے درمیان میں بھی آپ کو 3 دن بعد آپ اپنی سلپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے پہلے بھی ٹیسٹ ڈیٹ جو آپ کا اناؤنس جو وہ کر دے، تو وہ ان کی جو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ جو ہے آپ کے ٹیسٹ وغیرہ کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی خاص ڈیٹ مینشن نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے کنٹینیوسلی اس ویب سائٹ کو وزٹ کر دے رہے ہیں تو آپ کو جب ایگزیکٹ ٹائم ڈیٹ اور جو ہے وہ سلپ کے حوالے سے جو آپ کو سینٹر کھولنے سے آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا ٹیسٹ ڈیٹ اور ٹائم کے حوالے سے۔ فردر سلیکشن پروسیجر یہ آپ سارا پڑھ لیجیے گا کہ فردر سلیکشن جو فائنل جی ایچ کیو سے ہی ہوتی ہے، سارے کورسز کا بالکل سیم ٹو سیم یہی ریکوائرمنٹس ہیں۔ ڈاکومنٹس جو ہیں اس کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کا جب ٹیسٹ ڈیٹ جو ہے اس پہ الاٹ ہوتا ہے تو اس کے نیچے ہی جو ہے وہ ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹس لکھی ہوتی ہیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہے وہ آپ نے لے جانے ہیں۔ تو چلتے ہیں اس کے اپنے رجسٹریشن کی طرف کہ رجسٹریشن کا جو ہے کیا حساب کتاب ہے۔ سیم ٹو سیم دیکھیں، یہ نرسنگ کا جو ہے حوالہ دیا گیا یہاں پہ فار رجسٹریشن کلک کیئر، کورس ڈیٹیلز ہم چیک کر چکے ہیں، وہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں۔ تو رجسٹریشن پر آپ کلک کریں، فار کورس رجسٹریشن کلک کیئر، یہ آپ کے سامنے جو رجسٹریشن فارم ہے، اور پہلے کی طرح میں اب بھی یہی کہوں گا کہ آپ اپنا کورس اور اپنا ٹیسٹ سینٹر جو ہے وہ احتیاط سے سلیکٹ کریں، کیونکہ ٹیسٹ سینٹر جو آپ نے ونس سلیکٹ کر لیا وہ دوبارہ چینج نہیں ہوگا، پھر مجبوراً آپ کو وہی ٹیسٹ جو ہے وہ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا فارم آپ نے دھیان سے دیکھ کر جو ہے وہ www.joinpakarmy.government.p کے ویب سائٹ پہ آپ جا سکتے ہیں اور یہ پورا فارم آپ چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو بی والا آپشن جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایجوکیشن ڈیٹیلز، اس پہ آپ نے باقاعدہ کلک کرنا ہے تو یہ آپشن آپ کا اوپن ہو جائے گا۔ اکثر کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اس کو اسکپ کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ سر رجسٹریشن جو ہے وہ صحیح سے نہیں ہو رہی اور اس میں ایرر آ رہا ہے اور وہ سبمٹ نہیں ہو رہا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے آپ سب جو ہے آپ غور سے دیکھ لیں، ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا تاکہ میری ہر ایک بات آپ کو جو ہے صحیح طرح سمجھ میں آئے اور اس میں کوئی جو ہے مسٹیک وغیرہ آپ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ باقی ٹیسٹ کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہوں گی تو وہ کوشچنز میں شیئر کرتا جاؤں گا۔ میرے پاس مختلف سینٹر کے جو کینڈیڈیٹس وہ میرے پاس ایڈ ہیں، تو جو کینڈیڈیٹس اپنے جو ہے وہ ایکسپیرینس شیئر کریں گے تو میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں گا اور آپ لوگوں کو اس سے آگاہ کروں گا۔ مزید لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیوز سے آپ لوگ آگاہ رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔